مسلسل چیخنے کی آواز سن کے گھر کے سارے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت خوفناک اور ڈراؤنا منظر دیکھ لیا ہو۔ کیا ہوا ثانیہ بیٹی؟ اس کی ماں ہانپتے کانپتے اس کے پاس آئی اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ وہ مجھے لے جائیں گے، مار ڈالیں گے مجھے، خدا کے لیے اماں مجھے ان سے بچا لو۔ ثانیہ ماں کے سینے سے لگی ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے پاس ہوں، کیا تم نے کوئی ڈرانا خواب دیکھ لیا ہے؟ فاطمہ بیگم نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، یہ خواب نہیں، وہ واقعی مجھے اپنی دنیا میں لے جائیں گے، مجھے مار ڈالیں گے۔ اماں مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، مجھے ان سے خوف آتا ہے۔ ثانیہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اچھا بیٹی تو رو مت، میں تیرے پاس ہی سو جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ بیگم اس کے پاس ہی لیٹ گئیں اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ تھوڑی دیر میں ثانیہ گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ ثانیہ اپنے والدین کی بہت لاڈلی تھی، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے سب کی بہت لاڈلی تھی۔ اگر ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی تو بھائی بھی اس پر جان چھڑکتے تھے، اس کی ہر فرمائش خوشی خوشی پوری کرتے۔ اس وجہ سے وہ تھوڑی ضدی بھی ہو گئی تھی۔ جس گاؤں میں ان کی رہائش تھی، ان کے گھر کے نزدیک ہی ایک بہت پرانا اور خستہ حال مندر تھا۔ لوگ اس مندر کے قریب جانے میں خوف محسوس کرتے تھے۔ اس مندر کے بارے میں مشہور تھا کہ اکثر اوقات اس مندر کے احاطے میں ایک نوجوان لڑکی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مندر کے احاطے میں ایک بہت قدیم آم کا درخت بھی موجود تھا۔ جو ثانیہ شعور کی سیڑھیاں چڑھتی گئی، اسے بھی نہایت سختی سے اس مندر سے دور رہنے کا کہا گیا تھا، لیکن ثانیہ کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے وہ اس مندر کے سامنے آ نکلی۔ گرمیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے آم کا پیڑ آموں سے لدا پڑا تھا۔ پیلے پیلے لٹکے ہوئے آموں کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں ابھی بہت سارے آم توڑ کر لاتی ہوں، پھر مل کر کھائیں گے۔ ثانیہ نے یہ کہتے ہوئے مندر کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی سہیلیوں نے اسے بہت منع کیا، لیکن وہ سنی انسنی کرتی ہوئی مندر میں چلی گئی۔ آم کے پیڑ کے نزدیک جا کر اس نے بہت سارے آم توڑ لیے اور اپنے آنچل میں بھر کر جو ہی وہ واپسی کے لیے مڑی تو اس نے ایک آواز سنی، جیسے کوئی دوسرے سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہاں ساگوان، یہ وہی لڑکی ہے، اب تم آسانی سے اپنی منزل کو پالو گے، اس آواز نے کسی اور سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ آوازیں اس درخت سے آ رہی تھیں جہاں سے اس نے بہت سے آم توڑے تھے۔ ان آوازوں کو سن کر وہ تھوڑی خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اب تو ہر روز ہونے لگا تھا کہ ہر رات سوتے میں وہ چیخنے لگتی۔ اس کی ماں اس کی حالت سے بہت پریشان تھی۔ اس رات تو حد ہو گئی، انہیں بھی ابھی سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ثانیہ کی لرزہ خیز چیخ اور اس کے بعد کمرے سے آتی عجیب و غریب آواز کو سن کر وہ سب ثانیہ کے کمرے کی طرف دوڑے۔ جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا ان کے دروازہ کھولتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ تیر کی مانند اٹھی اور ماں کے گلے سے جھوٹ گئی۔ ثانیہ بیٹی کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ، اور وہ آواز کیسی تھی؟ لیکن ثانیہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاؤں میں چند دن پہلے ہی ایک بزرگ آئے تھے۔ وہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے تھے، لوگ انہیں شاہ جی کے نام سے پکارتے تھے۔ فاطمہ بیگم نے لوگوں سے ان کی تعریف سنی تو ان کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن وہ ان بزرگ کے پاس پہنچی۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اپنے مسائل کا ذکر کر رہے تھے۔ اپنی باری آنے پر شاہ جی کے سامنے گئی۔ شاہ جی شکل سے ہی اللہ والے لگ رہے تھے، ان کے چہرے پر نور ہی نور چھلک رہا تھا، ماتھے پر نشان عبادت گزار ہونے کا مکمل ثبوت دیتا تھا۔ فاطمہ بیگم نے جو ہی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو بابا جی نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور بولے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ اس وقت ساگوان چکر میں پھنس چکی ہے اور اس کا بچنا بہت مشکل ہے، اور چونکہ آپ کی بیٹی اماوس کی رات پیدا ہوئی تھی اس لیے وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ بابا جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، فاطمہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، یہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے۔ شہنشاہ جنات کے بیٹے ساگوان کو ایک آدم زادی اتنی پسند آ گئی کہ وہ اس سے شادی پر تل گیا۔ وہ چونکہ لڑکی کے پاس ایک نہایت خوبصورت نوجوان کے روپ میں جاتا تھا، اس لیے وہ لڑکی جس کا نام مناشا تھا وہ بھی اس نوجوان پر دل و جان سے فرشتہ تھی۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ لڑکی پہلے ہی سے ساگوان کی حقیقت سے واقف تھی اس لیے اس نے ساگوان کی دنیا میں جانے سے انکار نہیں کیا۔ جب دونوں جنات کے قبیلہ میں پہنچے تو وہاں بھونچال آ گیا۔ ایک جن زادے کا کسی آدم زادی سے شادی کرنا انہیں اپنی توہین لگا، بلکہ ناممکن تھا۔ جنات کا شہنشاہ جنات سے ساگوان کو اپنے مطالبے سے باز رہنے کے لیے کہا، لیکن چونکہ وہ شہنشاہ جنات کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا اس لیے اس نے بھی بیٹے کی حمایت کی، تو مجبوراً سب کو خاموش ہونا پڑا۔
چونکہ جن زادے اور آدم زادی کا ملاپ ممکن نہیں تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک خاص منتر کے بعد اس لڑکی کو ایک خاص مشروب دیا جاتا جس میں سانپ کا زہر ملا ہوا ہوتا تھا۔ اس منتر کی وجہ سے لڑکی پر زہر کا کچھ اثر نہ ہوتا اور وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی چلی گئی۔ 1 مہینہ اس کو یہ مشروب پینا تھا، اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی کہ جن زادے سے شادی کر سکے۔ 29 راتیں پوری ہو چکی تھیں، لیکن آخری رات میں لڑکی کسی وجہ سے منتر پڑھنا بھول گئی اور وہ زہر والا مشروب پیتے ہی موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس مشروب میں یہ صفت تھی کہ لگاتار مشروب پینے کے بعد بھی اس کے جسم میں یہ خاصیت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا جسم ایک عرصے تک خراب نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی کی موت کے بعد ساگوان تو صدمے سے پاگل ہو گیا۔ کچھ عرصہ خود فراموشی کی حالت میں رہنے کے بعد وہ کچھ نارمل ہوا تو اسے اس بوڑھے جن کا خیال آیا جو اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا تھا۔ چونکہ ساگوان مناشا کو دوبارہ زندہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس بوڑھے جن سے ملاقات کی اور اسے اپنی مدد کرنے کو کہا۔ بوڑھا جن راضی ہو گیا۔ اس نے ساگوان کو بتایا، اگر 11 آدم زادیوں کا جو اماوس کی رات پیدا ہوئی ہوں، ان کا خون اگر مناشا کے ماتھے پر ٹپکایا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، کیونکہ مشروب پینے سے اس کا منہ خراب نہیں ہو سکتا اور تم سے شادی بھی کر سکتی ہے۔ اس جن سے ساگوان کو ایک منتر بتایا کہ کسی بھی ایسے مندر میں جس کے احاطے میں آم کا پیڑ ہو، یہ منتر پڑھ کر اس درخت پر پھونک دینا۔ اس منتر میں ایسی کشش ہوگی کہ ہر وہ لڑکی جو اماوس کی رات پیدا ہوئی ہے وہ خود بخود کھینچتی چلی آئے گی، اور اگر اس نے اس درخت سے آم توڑ کر کھا لیے تو وہ آسانی سے تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھے جن نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ساگوان بہت خوش تھا۔ اس نے انسانی دنیا میں جا کر اس طرح مندر کی تلاش شروع کر دی اور آخرکار وہ مندر اسے نظر آ گیا جو اسی گاؤں میں تھا۔ اس نے فوراً وہ منتر پڑھا اور آم کے درخت پر پھونک دیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ 10 لڑکیوں کا شکار کر چکا ہے اور اس کا آخری شکار آگ کی بیٹی ہے جس کا خون مناشا کے ماتھے پر ٹپکانے سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور پھر وہ شادی کر لیں گے۔ بابا جی، خدا کے لیے میری مدد کریں، کچھ تو ایسا طریقہ ہوگا جس سے میری بیٹی ان کے چنگل سے بچ جائے، فاطمہ بیگم نے روتے ہوئے بابا جی سے کہا۔ بابا جی نے کچھ دیر آنکھیں بند کر لیں اور بولے، صرف ایک طریقہ ہے جس سے آپ کی بیٹی کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں، میں ہر حال میں اس پر عمل کروں گی، فاطمہ بیگم نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ بابا جی نے اسے ایک تعویذ دیتے ہوئے کہا، آپ ایسا کرنا، یہ تعویذ لڑکی کے کمرے میں ایسی جگہ رکھنا جہاں لڑکی کی نظر نہ پڑے، وہ اسے نہ چھوئے۔ اگر ان 7 دنوں کے اندر اس نے تعویذ کو چھو لیا تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ یہ 7 دن اس کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ بابا جی نے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے فاطمہ بیگم سے کہا۔ فاطمہ بیگم نے وہ تعویذ فوراً لے لیا اور گھر آ کر ثانیہ کے کمرے میں پڑے میز کے نیچے رکھ دیا، کیونکہ وہاں ثانیہ کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ چوتھے دن ثانیہ کی سہیلی کی شادی تھی۔ وہ خوشی خوشی شادی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کانوں میں جھمکا ڈالتے ہوئے اچانک جھمکا اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور پاس پڑی میز کے نیچے چلا گیا۔ تو وہ جلدی سے جھکی اور ہاتھ آگے کر کے جھمکا اٹھانا چاہا، لیکن اس جگہ تک ہاتھ نہیں پہنچا۔ ثانیہ بیٹی، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، باہر تمہاری سہیلی کا بلاوا آ رہا ہے۔ ماں کی آواز پر اس نے جی اماں کہا اور میز کو پیچھے کی طرف کھسکا دیا۔ جھمکا اٹھانے کے لیے جھکی تو دیکھا کہ جھمکا تعویذ کے نزدیک پڑا ہے۔ جھمکا اٹھاتے ہوئے اس کی نظر تعویذ پر پڑی تو اس نے تعویذ کو اٹھا کر دیکھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور ثانیہ کمرے سے نہ نکلی تو فاطمہ بیگم خود کمرے کی طرف چل پڑی۔ جا کر دیکھا تو ثانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اچانک ان کی نظر میز پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ میز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور اس کے نیچے پڑا تعویذ صاف نظر آ رہا تھا۔ فاطمہ بیگم کو ساری بات سمجھ تو آ گئی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتی چلی گئیں۔